وخاتم الأنبياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علوم القرآن میں ہمارا آج کا پہلا مبحث ہے تعداد القرآن۔ قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی کیا تعداد ہے؟ قرآن کریم میں سورتیں کتنی ہیں؟ 114 اور ایک قول ہے کہ 113۔ جنہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کو الگ الگ سورت شمار نہیں کیا انہوں نے 113 کا قول فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں رکوعات کتنی ہیں؟ ایک قول ہے 540 اور ایک قول ہے 558۔ قرآن کریم میں آیات کتنی ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول ہے 6219، دوسرا قول ہے 6236، 225، 214، 216۔ ایک قول ہے جس کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی جاتی ہے، اس میں آیات کی تعداد بتائی جاتی ہے 6666، اور یہ تفصیل کے ساتھ بھی بتائی جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں اوامر کی آیات کی تعداد ہے 1000، آیات نہی کی تعداد ہے 1000، آیات وعدہ جس میں کیے گئے اس کی تعداد ہے 1000، آیات وعید کی تعداد ہے 1000، آیات قصص جس میں قصے بتائے گئے 1000، آیات امثال 1000، تو 6000 تو یہ ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آیات حلت اور آیات حرمت، جن چیزوں سے چیزیں حلال ہوئیں ان آیات کا ذکر، یعنی جن آیات میں حلت کے احکام وہ 250 ہیں، جن میں حرمت کے احکام ہیں وہ 250 ہیں۔ آیات تسبیح 100 اور آیات متفرقہ یہ 66، تو کل ہوئے 6666۔ قرآن میں فتحات کی تعداد کتنی ہے؟ زبر اس میں 2 اقوال، 53242 یا 43۔ بعض نے 45343 بتائیں، لیکن وہ قول مرجوح معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں کسرات کتنے؟ کسرے زیر 39582۔ قرآن میں ضمات کتنے ہیں؟ پیش
8,804 8,804 پیش ہے۔ مدات کتنے ہیں؟ مد جسے کسی بھی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے کھینچا جاتا ہے، مد 1,771۔ قرآن میں تشدیدات کتنے ہیں؟ شد، اس میں دو اقوال ہیں، 1,274 یا 1,253۔ قرآن میں نقاط کتنے ہیں؟ نقطے، یہ نون کے اندر نقطہ ہے، با کے نیچے نقطہ ہے، ضاد کے اوپر نقطہ ہے۔ یہ جو نقاط ہیں 1,05,684۔ قرآن میں حروف کتنے ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول ہے 3,40,740، 3,40,740۔ دوسرا قول ہے 3,22,672، 3,22,672۔ ایک قول ہے 3,23,660، اسی میں پھر تین قول ہیں، 660، 760۔ پہلا قول ہے 3,23,760، دوسرا ہے 3,23,670 اور پھر 671۔ کلمات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن میں کلمات ہیں 77,933، 7,7,9,3,3، 77,933۔ دوسرا قول ہے 77,250۔ ایک قول ہے 77,433۔ ایک قول ہے 77,277۔ کلمات 77,277۔ ایک قول ہے 76,430۔ قرآن میں سجدے کتنے ہیں؟ 14، ایک قول ہے 15۔ قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ 7۔ قرآن میں مکی آیات، مکی صورتیں کتنی ہیں؟ اتفاقی مکی 65، اتفاقی مدنی 18، اور جن میں اختلاف ہے وہ 41۔ مشہور یہ ہیں کہ مکی 85 اور مدنی 29، یا مکی 86 اور مدنی 28۔
وحی کے کاتبین صحابہ 40 تھے۔ علوم القرآن میں مولانا افغانی فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ صحابہ 10,000 تھے، ان میں مشہور جو ہوئے وہ 37 بڑے صحابہ کرام، اور اس کے انہوں نے نام بھی بتائے۔ 4 تو خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ اس کے علاوہ ہیں عبداللہ ابن مسعود، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، حذیفہ ابن یمان، ابو ہریرہ، عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل، مجمع بن حارثہ و مجمع بن حارثہ، فضالہ بن عبید، ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری، عبد بن ذوالحارین، عبید بن معاویہ بن زید بن ثابت، عبید بن معاویہ بن زید بن ثابت، ابو زید، سالم مولا ابو حذیفہ، سلمہ بن مخلد بن صامت، سعد بن عبید بن نعمان انصاری، زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سائب سین کے ساتھ، سلیمان بن ابی حسمہ، تمیم داری، معاذ بن حارث، ابو الدرداء، عقبہ بن عامر جوہنی، عبداللہ بن عمر بن خطاب، سعد بن منذر بن اوس، قیس بن صعقاء صاد کے ساتھ، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ابو حلیمہ معاذ۔ یہ تھے حفاظ، مشہور حفاظ صحابہ کرام۔ قرآن کریم میں مختلف حروف کتنی بار آئے؟ حروف مقطعات، الف با تا سا جیم ہا۔ الف آیا ہے 48,872 بار، اڑتالیس 4872۔ با آیا ہے 11,228۔ تا آیا ہے 1,276۔ تا آیا ہے 1,199، 1,199، 1199۔ سا آیا ہے الف با تا سا، 1,276۔ جیم آیا ہے 3,273۔ ہا آیا ہے ہا 3,793۔
ہا حلوے والی، اور خا آیا ہے، خا خطیب میں جو خا استعمال ہوتی خوشی میں، خا آیا ہے 2416، دال 5642، زال 4697، را 11793، 11793، زا رازا 1590، سین 5891، شین 2253، صاد 2013، 2013، 2013، ضاد 1607، طا 1274، طازا 847، کیا 46، عین آیا ہے 9220، غین استعمال ہوا ہے 2208، فا 8499، قاف 2 نقطوں والا قاف، قاف جس سے قرآن لکھا جاتا ہے 6813، اور کاف کتاب والا 9522، لام 3432، میم 26535، نون 26560، واو 25536، ہاں 19070، 19070، اور یا استعمال ہوئی ہے 25919،
اور لام استعمال ہوا ہے لام الف 3720 اور حمزہ استعمال ہوا ہے 4115۔ یہ تھا ہمارا پہلا مبحث، تعداد القرآن، یعنی وہ چیزیں جو قرآن میں ذکر ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے، یا ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ متعلق ہے۔ غالباً منازل العرفان نے اسے مکمل اور مفصل ذکر کیا ہے، دیگر کتابوں میں بھی اس کا وجود ملتا ہے، لیکن کہیں کہیں پایا جاتا ہے اور کلی طور پر نہیں پایا جاتا۔ صرف اس حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو تعداد سور ہے، سورتوں کی تعداد کے حوالے سے یہ مضمون دیگر کتابوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور بہت سی کتابوں میں اس کا وجود آیات کی تعداد کے حساب سے بھی موجود ہے۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پرانے بزرگ جو تھے علماء کرام، انہوں نے اس قسم کے مضامین کو اپنی کتابوں میں جگہ دی۔ علامہ ابن الجوزی 705-197 ہجری کو میں وفات پائے ہیں۔ انہوں نے ابو الحسین ابن المنادی بغدادی متوفی 336 کا قول نقل کیا۔ کہتے ہیں جمیع القرآن فی تالیف زید بن ثابت علی عہد الصدیق و ذی النورین 114 سورة فیہن الفاتحة والتوبہ والمعوذتان وذلك هو الذی فی ایدی اہل قبلتنا۔ فرمایا کہ پورا قرآن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ذی النورین یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زید بن ثابت کی تالیف و ترتیب کے مطابق 114 سورتوں پر مشتمل ہے، جن میں فاتحہ، توبہ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس شامل ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے قبلے والوں یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ علامہ زرکشی متوفی 794 وہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ عَدَدَ سور القرآن العظیم باتفاق اہل الحل والعقد 114 سورة كما هي في المصحف العثماني اولها الفاتحہ وآخرها الناس۔ فرمایا کہ جان لو کہ امت مسلمہ کے اہل حل و عقد کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن عظیم کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جیسا کہ مصحف عثمانی میں یہی تعداد محفوظ ہے۔ ان میں پہلی سورت فاتحہ اور آخری سورت سورہ ناس۔ اسی طرح سب اعتوال کے حوالے سے واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت امام احمد بن حنبل ذکر کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی تعداد کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ہمارا دوسرا مبحث ہے ذکر الاسماء۔ ناموں کا تذکرہ ہے کہ قرآن عظیم الشان میں چیزوں کے نام، آدمیوں کے نام کتنے ذکر ہیں، کون کون سے؟ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اسماء الاشیاء، چیزوں کے نام، اور وہ اشیاء المذکورہ فی القرآن جو قرآن میں ذکر ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں جلد 4 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے ناموں سے۔ انبیاء علیہم السلام کے 25 انبیاء کے نام ذکر ہیں۔ سب سے پہلا نام آدم علیہ السلام کا، اس میں تفصیلات بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ہم تفصیلات سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔
6 نام تو انبیاء کے ایسے ہیں جن کے نام پہ سورتیں موجود ہیں قرآن میں. سورہ محمد، سورہ نوح، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود. انبیاء میں پہلا نام 25 انبیاء میں حضرت آدم کا، دوسرا نوح علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے اور جا بجا ذکر ہے. بلکہ سورہ نوح پہ، نوح کے نام پہ تو سورت موجود ہے. تیسرے ہیں ادریس علیہ السلام، ان کے نام پہ، ان کا نام کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. چوتھے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جا بجا ان کا نام ملتا ہے. پانچویں ہیں اسماعیل. چھٹا نام ہے اسحاق. یہ اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال ایک قول میں چھوٹے ہیں. ساتواں نام ہے یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے والد، 147 سال ان کی عمر تھی. باہر کیف. آٹھواں نام ہے یوسف. نواں نام ہے لوط علیہ السلام. شہر سدوم ہے، سدوم شہر امان جو جوردن کے پائے تخت کے پاس ہے، 55 کلومیٹر کے فاصلے پر. اپنی جگہ پہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لوط علیہ السلام، یہ لوط بن ہارون بن آزر. 10واں نام ہے ہود علیہ السلام کا. قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. صالح علیہ السلام 11واں نام. یہ صالح بن عبید بن حائر بن سمود بن حائر بن سام بن نوح. صالح. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم سمود کی طرف پیغمبر بن کے آئے تھے. 12واں نام ہے شعیب علیہ السلام کا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. 13واں نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا. بار بار ذکر ہوا اور ہوگا. 14واں نام ہے ہارون علیہ السلام. 15واں نام ہے داؤد علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے والد. 16واں نام ہے سلیمان علیہ السلام، داؤد کے بیٹے. 17واں نام ہے ایوب علیہ السلام. 18واں نام ہے ذوالکفل علیہ السلام کا. ذوالکفل. 19واں نام ہے یونس علیہ السلام. نینوا شہر کی طرف آئے تھے. 20واں نام ہے الیاس علیہ السلام. 21واں نام ہے الیسع علیہ السلام کا. الف لام یا سین عین الیسع. 22واں نام ہے زکریا علیہ السلام. 23واں نام ہے یحییٰ علیہ السلام، جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. 24واں نام ہے عیسیٰ علیہ السلام، جو زکریا کے گھر میں بڑے ہوئے کی تربیت.
25واں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا مبحث ہے کون سے ملائکہ کا نام آیا ہے قرآن۔ ملائکہ فرشتے، پہلا نام ہے جبریل، دوسرا میکائیل، تیسرا ہاروت، چوتھا ماروت۔ جبریل اور میکائیل کا بھی اکٹھا آیا ہے اور ہاروت ماروت کا بھی اکٹھا ہے۔ پانچواں نام ہے الرعد، یسبح الرعد بحمدہ۔ چھٹا نام ہے البرق، یکاد البرق یخطف ابصارهم۔ ساتواں نام ہے مالک، یہ جہنم کا داروغہ ہے۔ آٹھواں نام ہے السجل، سجل، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ نواں نام ہے قعید، قاف عین یا دال، قعید۔ دسواں ایک قول کے مطابق ذوالقرنین، ابن ابی حاتم نے قول نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین ملک من الملائکہ، یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ 11واں یوم یقوم الروح کے بارے میں ابن ابی حاتم ایک قول نقل کرتے ہیں کہ ملک من اعظم الملائکۃ خلقا فصاروا 11، بہت بڑا فرشتہ۔ 12واں هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، امام راغب فرماتے ہیں انہ ملک یسکن قلب المؤمن، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو مومن کے دل میں رہتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے نام، صحابہ کرام میں ایک نام ذکر ہے اور وہ ہے زید بن حارثہ۔ انبیاء کے علاوہ متقدمین کے نام جو نبی نہیں تھے لیکن ان کا نام آیا، جیسے عمران، یہ مریم کے والد کا نام ہے، مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران علیہ السلام۔ عزیر، تبع، فرماتے کان رجلا صالحا، نیک آدمی تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ عزیر نبی تھے۔ لقمان، کچھ کہتے ہیں نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ حکیم تھے، ہوشیار و دانا آدمی تھے۔ عبدا حبشیا نجارا، بڑھی تھے، مستری کا کام کرتے تھے لکڑی کے۔ وَيُوسُفُ الَّذِي فِي سورة غافر، سورہ غافر میں جس یوسف کا ذکر ہے وہ بھی وہ یوسف نہیں ہے جو یوسف سورہ یوسف میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہ پیغمبر بھی نہیں تھے۔
اور دوسرا وہ یعقوب فی اول سورۃ مریم علامہ تقدم سورہ مریم کے اول میں جس یعقوب کا ذکر ہے یہ وہ یعقوب نہیں ہے جو بنی اسرائیل کہلایا، جو اسرائیل کہلایا، بنی اسرائیل جس کی نسل کہلائی۔ تقی نیک آدمی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بعض کہتے ہیں کہ یہ آدمی کا نام ہے۔ اسماء النساء عورتوں کے نام قرآن میں، ایک ہی نام ہے قرآن میں عورت کا اور وہ ہے مریم، اس نام سے سورت بھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بعل جو بت ہے اس کا ذکر آیا ہے، اور بعل بت جو تھا یہ بھی ایک عورت کا نام ہے اصل میں۔ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ بعل جو ہے یہ اسم امرأۃ کانوا یعبدون، عورت کا نام ہے جس کی وہ عبادت کرتے، کفار کا نام جو قرآن میں ذکر ہے۔ ایک نام ہے اس میں قارون کا، جالوت کا، حامان کا، اور بشرا کا، سورہ یوسف میں جس کا کہا ہے یا بشرا ھذا غلام، بعض کہتے ہیں یہ بشرا جو ہے یہ نام۔ آزر کا جو ابو ابراہیم کے والد تھے، ابو ابراہیم، اس کا نام تارح تھا اور آزر لقب تھا اس کا۔ ایک ہے نسی، ابن ابی حاتم نقل کرتے ہیں کان رجل یسمى النسی من بنی کنانہ، بنی کنانہ سے ایک آدمی تھا جسے نسی نام تھا اس کا، وہ کافر تھا۔ متشابہات اور علوم القرآن میں اس کے علاوہ اور نام بھی بتائے گئے ہیں، جیسے فرعون ہے، فرعون کا نام ان ناموں میں شمار نہیں ہوا، اور ابو لہب ہے، سامری ہے، اور شیطان سب سے بڑا کافر تو یہ ہے۔ ابلیس۔ جنات کے نام اس کو چونکہ صاحب اتقان نے الگ ذکر کیا ہے، اور آگے آ رہا ہے ابو لہب کا ذکر بھی آئے گا جہاں پہ اس میں کنیہ کے نام ذکر ہے۔ جنات کے نام میں باپ ان کا جو ہے وہ ابلیس ہے، اس کا نام تھا عزازیل، عزازیل۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام حارث تھا، بعض نے اسے قطرہ کہا ہے، قطرہ، قاف تا را ہا، قطرہ، دو نقطوں والا قاف۔ اور اس کا اسم کنیہ ہے ابو کردوس، ابو کردوس۔ ہمارے ایک دوست نے سنا ہوا تھا، تو جس کو کہتا تو شیطان ہے، تو اسے کہتا تو ابو کردوس، تو اسے پتہ نہ چلتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے،
وہ خوش ہوتا سامنے والا کہ مجھے زبردست نام سے پکارا، حالانکہ وہ کہہ رہا ہوتا تھا تو شیطان ہے۔ ابو قردوس، بعض نے اسے ابو قطرہ، بعض نے ابو مرہ، بعض نے ابو لبینی کہا ہے۔ قبیلوں کے نام قرآن میں یاجوج ماجوج یہ قبیلہ ہے، عاد، سمود، مدین، قریش اور روم۔ قوموں کے نام، قوموں کے بالاضافت نام آئے ہیں، جیسے قوم نوح، قوم لوط، قوم تبع، قوم ابراہیم، اصحاب الایکہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدین ہی تھے اصحاب الایکہ، اور اصحاب الرس یہ سمود کے جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں اصحاب الرس کہتے ہیں۔ ابن عباس اور اکرمہ کہتے ہیں یہ اصحاب یاسین، اصحاب الرس۔ قتادہ نے کہا ہے کہ یہ قوم شعیب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الرس اصحاب الاخدود بھی کہلائے، قرآن میں ذکر ہے اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ اسماء الاصنام بتوں کے نام، ود، واو دال اور دال پہ شد ہے، ود، سواع، سین واو الف عین، یغوس، یا غین واو سا، یغوس، یعوق اور نصر، نون سین را۔ یہ قوم نوح کے بت۔ قریش کے 3 بڑے بت مشہور ہیں، لات، عزا اور منات۔ اور رجز یا رجز را کے ضمہ کے ساتھ جب آئے تو اس سے بھی بت مراد۔ اور الجبت الطاغوت، الجبت والطاغوت، جبت جیم با تا، جبت، اور طاغوت طا کے ساتھ۔ الرشاد، اللہ فرماتے ہیں سورہ غافر میں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ بعل، قوم الیاس علیہ السلام کا بت تھا، آزر یہ بھی بت کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اسماء البلاد والامکنہ، جگہوں کے نام، شہروں کے نام۔ ایک ہے بکہ، بکہ معنی مکہ، دوسرا ہے مدینہ، تیسرا ہے بدر، چوتھا ہے رابغ، پانچواں ہے احد، اسی طرح حنین، اور جمع مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ مشعر الحرام پہاڑ ہے،
نقع. عرفات اور مزدلفہ کے بیچ میں جو جگہ اسے نقع کہتے ہیں. مصر اور بابل یہ عراق کے شہر. الایکا بلد قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا شہر ہے. ایکا الایکا. الحجر یہ سمود کے قوم سمود کے منازل ہیں. الحجر کذب اصحاب الحجر المرسلین. احقاف یہ پہاڑ ہے ریت کا جو عمان اور حضرموت کے بیچ میں. طور سینا یا سینا یہ پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا تھا. جودی یہ پہاڑ ہے جزیرہ میں جس پہ کشتی اتری تھی نوح علیہ السلام. طوا یہ بھی وادی کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. کہف یہ اس گھر کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں غار نما. رقیم کعب کہتے ہیں کہ رقیم ایک گاؤں کا نام ہے، یا رقیم عطیہ کہتے ہیں کہ وادی کا نام. العارم وادی کا نام. حرد ہا را دال یہ گاؤں کا نام ہے. اور سوریم صاد را یا میم. سوریم یہ یمن میں ایک زمین کے ٹکڑے کا نام ہے. واق یہ پہاڑ کا نام ہے. جورز یہ بھی زمین کے ایک ٹکڑے کا نام ہے جہاں پہ قوم سمود ہلاک ہوئی. طاغیہ والطاغیہ. دیگر اخروی مکانات آخرت میں جو ہیں. الفردوس جنت کے اعلیٰ مکان کا نام ہے. جنت قرآن میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح ہے علیون جنت میں جگہ کا نام ہے. اسی طرح ہے الکوثر جنت کی نہر. اسی طرح 2 چشمے ہیں جنت میں. سلسبیل اور تسنیم. اور اسی طرح ایک جگہ ہے ارواح کفار کے لیے. سجین. اسی طرح جہنم میں ایک پہاڑ ہے صعود. صاد عین واو دال. اسی طرح جہنم میں وادیاں ہیں. واو غین اور یا مشدد کے ساتھ. غین فسوف یلقون غیا. غی یہ وادی ہے جہنم. اسی طرح اسام. اسام الف سا الف میم حمزہ ہے اول. موبق میم واو با قاف 2 نقطوں والا. سعیر سین عین یا را. اور سائل اور سحق یہ سارے جہنم کی وادیاں. ویل واد فی جہنم.
ویل وادن فی جہنم. قرآن میں ذکر ہے سأل سائل، یعنی تذکرہ اس کا ملتا ہے. قرآن میں ستاروں کے نام الشمس سورج، القمر چاند، الطارق، الشعراء اور النجم، ان ستاروں کا تذکرہ ہے قرآن. قرآن میں پرندوں کے نام اسماء الطیر، بعض نے کہا ہے کہ قرآن میں 10 قسم کے پرندوں کا ذکر ہے. آگے ہم بھی پڑھیں گے اس سے علاوہ کسی نے ذکر کیا ہے، یعنی اتقان کے علاوہ بھی. وہ کون کون سے ہیں؟ السلوى، جو من و سلوى والے پرندے، البعوض مچھر، الذباب مکھی، النحل شہد کی مکھی، العنکبوت مکڑا، الجراد ٹڈی، الہدہد ہدہد کو ہدہد ہی کہتے ہیں، الغراب کوا، ابابیل کو بھی ابابیل کہتے ہیں. اور 20 کا ذکر ہے جس نے سلیمان علیہ السلام سے مکالمہ کیا. اسماء الحیوانات، اور اعضائے جسمانی کا بھی ذکر قرآن میں آتا ہے. آگے پڑھتے ہیں. تیس ایسے حیوان ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، اور اعضائے جسمانی جو ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے. بالترتیب پڑھتے ہیں. پہلے حیوانات کے نام دیکھیں. اونٹ، ابل، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، خیل گھوڑا، بغال خچر، حمار گدھا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. خیل، بغال، حمار، گھوڑا، خچر اور گدھا. ذئب بھیڑیا. یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ انی اخاف ان یأکلہ الذئب. قرد کہتے ہیں بندر کو. کونوا قردۃ خاسئین. قسورہ، قاف سین واو را، شیر کو کہتے ہیں قسورہ. سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے فرت من قسورہ. خنزیر کا تو نام بار بار قرآن میں موجود ہے کہ آپ پہ حرام کیا گیا ہے. میتا اور دم اور لحم الخنزیر. بعوضہ مچھر، ابھی ہم نے پڑھا کہ قرآن نے اس کی مثال دی. تو لوگوں نے کہا اس کو مثال میں کیوں لائے ہو؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے. جراد ٹڈی. اللہ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. تو قمل اور دفادع، قمل کہتے ہیں جوؤں کو، دفادع کہتے ہیں مینڈک. ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
کلب کتے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ومثلہ کمثل الکلب۔ حوت مچھلی، انی نسیت الحوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ۔ عجل بچھڑا، عجل جس کی عبادت کی انہوں نے بنی اسرائیل۔ ضأن ضاد الف نون ضأن بھیڑ کو کہتے ہیں۔ اور نعاج، نعاج کہتے ہیں دمبی کو۔ سورہ صاد میں ذکر ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج۔ ذباب مکھی، اللہ جل شانہ زبردست تمثیل کے طور پہ اسے ذکر کرتے ہیں۔ مکھی جب آپ سے کوئی چیز اٹھا لے تو کیا معبودان باطلہ آپ کو واپس کروا سکتے ہیں؟ ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ غراب کوا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ معز کہتے ہیں بکری کو اور غنم کہتے ہیں بکرے کو۔ قرآن میں ہے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہدہد کا ذکر ہے کہ پرندہ سلیمان علیہ السلام کا گم ہو گیا تھا۔ فرماتے ہیں ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ نحل شہد کی مکھی۔ عنکبوت مکڑی۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت ابابیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ نمل، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ بقرہ گائے کو اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اعضائے جسمانی، جسم کے جو اعضاء ہیں تقریباً 28 اعضاء کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ آج علوم القرآن کا پیریڈ تھوڑا لمبا ہوگا کیونکہ آج آخری پیریڈ ہے تو اسے آج ختم کریں گے انشاءاللہ۔ 35 مباحث آج پورے ہو جائیں گے اور باقی 35 انشاءاللہ پھر پڑھیں۔ پہلا ہے عین، آنکھ۔ الم نجعل لہ عینین، انف ناک کو کہتے ہیں۔ ان العین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف، ناک ناک کے بدلے میں، والاذن بالاذن کان کان کے بدلے میں، والسن بالسن دانت دانت کے بدلے میں۔ تو 4 چیزوں کا ذکر ایک آیت میں ہے۔ عین آنکھ، انف ناک، اذن کان، سن دانت۔ کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، سورہ مائدہ میں۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرے کو وجہ، واو جیم ہا۔ فولوا وجوہکم شطر، عید کہتے ہیں ہاتھوں کو، مرافق کہتے ہیں کوہنیوں کو، رأس کہتے ہیں سر کو،
رجل کہتے ہیں پاؤں کو، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو. ان سب کا ذکر بھی ایک آیت میں ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. انامل انگلیاں سورہ آل عمران میں ذکر ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ. جب وہ الگ ہوتے تھے تو پھر غصے میں اپنی انگلیوں کو چباتے تھے. غصے میں نواس پیشانی کو کہتے ہیں. یعرف المجرمون بالنواسی والاقدام. اسی طرح 13ویں چیز ہے قلب، دل. سورہ آل عمران لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. قلب، دل. حلقوم، حلق کو کہتے ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، سورہ واقعہ. لحیہ، داڑھی کو کہتے ہیں. عنق، گردن کو کہتے ہیں. ذقن، ٹھوڑی کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی. میری داڑھی اور سر نہ پکڑ. اور گردنوں کا ذکر تو اللہ جل شانہ نے بار بار کیا ہے کہ کفار کی گردنیں اڑا دو. وَاضْرِبُوهُمْ فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. پور کو بنان کہتے ہیں. ان کا بھی ذکر ہے. ذقن ٹھوڑی کو کہتے ہیں. سورہ یاسین میں فہی الی الاذقان، ذقن کی جمع. بطن پیٹ کو کہتے ہیں. یتیموں کا مال کھاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ جل شانہ یاکلون فی بطونہم نارا. جاسیہ، زانو کو کہتے ہیں جاسیہ. تری کل امت جاسیہ. ساق، پنڈلی کو کہتے ہیں. والتفت الساق بالساق، قرآن میں ذکر ہے. شواء، کھال کو کہتے ہیں. اشعار، بال کو کہتے ہیں. شوا نزاعۃ للشوا. اور کھال کا ذکر، بال کا ذکر ہے میں نے. اصوافها و اوبارها و اشعارها. فرج، شرمگاہ کو کہتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون. فرج کی جمع فروج. عظام، ہڈیاں. سورہ نازعات میں ہے اذا كنا عظاما نخرا. لسان، زبان کو. شفتین، ہونٹوں کو کہتے ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. حبل الورید، شہرک. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. خد کہتے ہیں رخسار کو. یہ اللہ فرماتے ہیں لا تسعر خدک للناس. سورہ لقمان. اسی طرح جو القاب ہیں وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اس میں کنیہ اور اس میں لقب. اس میں کنیہ کہتے ہیں بیٹے کو باپ کے نام سے یا باپ کو بیٹے کے نام سے پکارنا.
یا کوئی اور مشہور ناموں سے پکارا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، جیسے ابو لہب، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ اسی القاب میں سے اسرائیل بھی نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یعقوب کا اصل نام تھا یعقوب، لیکن اسے کہا جاتا تھا اسرائیل، اور اس کا معنی ہے عبداللہ یا صفوت اللہ۔ اس کے علاوہ نام ہے مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا، جس کا معنی ہے صدیق، دوست۔ اسی طرح الیاس علیہ السلام، الیاس فرماتے ہیں کہ یہ ادریس علیہ السلام کا لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں الیاس ادریس ہی کو کہتے ہیں، اور ادریس کو ادراس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ادراسین بھی کہہ سکتے ہیں، اور الیاسین بھی کہہ سکتے ہیں، سلام علی الیاسین۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے الیاس علیہ السلام کا ایک لقب ہے ذوالکفل، ذوالکفل اپنا نام نہیں ہے، اس کا الیاس کا لقب ہے۔ اور یوشع، بعض کہتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا لقب تھا یوشع۔ ومنہا نوح، نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا عبد الغفار، اور نوح اس کا لقب تھا، کیونکہ لأنه ینوح کثیرا، کیونکہ وہ بہت روتے تھے۔ ذوالقرنین، یہ نام ہے اسکندر کا، بادشاہ اس کا نام تھا اسکندر، ذوالقرنین اس کا لقب ہے۔ اور اسی طرح فرعون، فرعون بھی لقب ہے، اس کا نام تھا ولید بن مصعب، بعض کہتے ہیں اس کا نام ابو الولید تھا، بعض کہتے ہیں ابو مرہ تھا۔ اسی طرح تبع، اس کا نام تھا اسعد بن ملکی، لیکن اسے تبع کہتے تھے لکثرت من تبعہ، لوگ اس کی تابعداری کرتے تھے۔ یمن کے بادشاہ کا نام تبع، اس کے خلیفہ کو کہتے تھے۔ آج کا ہمارا اور علوم القرآن کا 35واں مبحث، آج کا آخری، کل 70 مباحث ہیں انشاءاللہ، باقی آئندہ پڑھیں۔ خلاصہ قرآن کریم مطلقاً، قرآن کا خلاصہ کن مضامین میں ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ میں آپ کے سامنے تقریباً 14 اقوال رکھوں گا کہ مختلف علماء نے قرآن کا خلاصہ کن چیزوں میں بتایا ہے۔ علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ علوم القرآن کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 تذکیر، نمبر 3 احکام۔ توحید، تذکیر اور احکام۔ دوسرا قول ہے ابن جریر کا، ابن جریر طبری، وہ بھی 3 بتاتے ہیں لیکن تبدیلی کر کے۔ پہلا ہے التوحید، دوسرا ہے الاخبار، تیسرا ہے الدیانات۔ التوحید، الاخبار، الدیانات۔ تیسرا قول ہے امام فخر الدین رازی کا، وہ کہتے ہیں 4 علوم ہیں قرآن: علم الاصول، علم السلوک، سین کے ساتھ، علم السلوک، علم الاحکام اور علم القصص۔ چوتھا قول ہے امام غزالی کا، اس کی طرف 2 قول منسوب ہیں، ایک وہی قول ہے جو امام فخر الدین رازی کا ہے، ایک دوسرا اس کا الگ سے بھی قول ہے۔
علم الاصول، دوسرا ہے التوحید، تیسرا الرسالہ، اور چوتھا صداقت القرآن۔ قرآن ان چار چیزوں سے بحث کرتا ہے۔ پانچواں قول ہے ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ چار چیزیں قرآن جن سے ذکر بحث کرتا ہے: التصور الصحیح لصفات اللہ، اللہ کے ناموں کے لیے خدا کے صفات کا ٹھیک تصور، ایک خدا کے صفات کا ٹھیک تصور۔ دوسرا اعتقاد و قانون المجازات، قانون مجازات کا اعتقاد، یعنی آخرت آئے گی اور سوال جواب ہوگا، مجازات اعمال جسے کہتے ہیں، اعمال کا بدلہ۔ تیسرا ہے یقین المعاد، معاد کا یقین، لوٹنے کا یقین ہونا۔ چوتھا ہے معرفت طریق الفلاح والسعادہ، فلاح اور سعادت کے راہ کی پہچان، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، قرآن اس کی پہچان کرواتا ہے۔ چھٹا قول ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے چار حصے اور چار مضامین۔ پہلا حصہ سورہ انعام تک، اس میں خالقیت کا ذکر ہوتا ہے۔ دوسرا ہے سورہ انعام سے سورہ سبا تک، اس میں ربوبیت کا ذکر ہوتا ہے۔ تیسرا سورہ کہف سے، دوسرا ہے سورہ انعام سے سورہ کہف تک، اور تیسرا ہے سورہ کہف سے سورہ سبا تک، اس میں برکت دہندہ کا ذکر ہوتا ہے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ اور چوتھا ہے سورہ سبا سے سورہ ناس تک، اس میں قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ ساتواں قول ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں جن سے قرآن بحث کرتا ہے، یعنی قرآن کا خلاصہ پانچ چیزیں: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور علم التذکیر بالموت و بما بعدہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 6 علوم، فوائد درخواستی میں اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا ہے ربوبیت، دوسرا ہے خالقیت، تیسرا ہے تصرف، چوتھا ہے غلبہ، پانچواں ہے حصر العبادات فی ذات اللہ، عبادت اللہ کے ذات میں منحصر ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور
چھٹی چیز ہے غایت التعظیم مع زیادت الحب، انتہائی تعظیم اور ساتھ محبت کے اضافے کے ساتھ۔ 10واں قول ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، جسے جواہر القرآن میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ 6 مضامین ہیں وہ کہتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 تخویف، نمبر 6 بشارت۔ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ بھی 6 ذکر کرتے ہیں لیکن ان سے تھوڑا مختلف ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 احوال مطیعین، اس میں فرق ہے، اطاعت کرنے والوں کے حالات، اور احوال منکرین، منکرین کے حالات۔ مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ 7 چیزیں بتاتے ہیں، انہیں 7 مقاصد کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 معاد، نمبر 4 احکام، نمبر 5 وعد، نمبر 6 وعید، نمبر 7 قصص، ایک قول مجھے ملا ہے شیخ شاہ منصور کی تفسیر میں 8 مضامین بتائے ہیں انہوں نے۔ ان کا جو نسخہ چھپا ہے، نمبر 1 امر، نمبر 2 نہیں، نمبر 3 وعد، نمبر 4 وعید، نمبر 5 قصص، نمبر 6 امثال، نمبر 7 ناسخ، نمبر 8 منسوخ۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ 13 مضامین میں۔ نمبر 1 تعارف قرآن، نمبر 2 دعوت و عزیمت، نمبر 3 ایمان و استقامت، نمبر 4 دین و عبادت، نمبر 5 تہذیب و اخلاق، نمبر 6 تعلیم و تربیت، نمبر 7 احکام و مطالبات، نمبر 8 فرائض، نمبر 9 نبی رحمت و مقامات، وہ کہاں گئے، کبھی خندق کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی احد کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی بدر کا ذکر ہو رہا ہے، نبی رحمت و مقامات۔
نمبر 10 مادی افکار. نمبر 11 قانون مکافات. نمبر 12 عبرت و موعظت. نمبر 13 قصص و واقعات. ایک قول 5 کا اور بھی ہے. مولانا گوہر رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی 5 بتائے. نمبر 1 عقائد. نمبر 2 احکام و قوانین. نمبر 3 آیات اللہ. نمبر 4 ایام اللہ. اور نمبر 5 امثال. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. 70 میں سے 35 مضامین ہم نے الحمدللہ علوم القرآن میں سے پڑھ لیے ہیں. اور چونکہ ارادہ اس دفعہ نصف قرآن پڑھنے کا ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو اگلا نصف حصہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تو ساتھ میں یہ نصف علوم اگر اس وقت تک مزید بڑھ نہ گئے، کیونکہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس وقت انشاءاللہ اسی ترتیب اور تفصیل کے ساتھ نئی چیزیں ہیں جن میں بہت قیمتی مباحث کو ہم نے وقت کے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا ہے. اگلے 35 مضامین کا انشاءاللہ پھر تذکرہ کریں گے.